السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد انواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 56 تا 62 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کافر، ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ تم فرماؤ اے کتابیو، تمہیں ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا، اور یہ کہ تم میں اکثر بے حکم ہیں۔ تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہیں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی،
اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری، اور ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے، اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے، اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں، اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تفسیر: شان نزول: رفاع بن زید اور سعید بن حارث دونوں اظہار اسلام کے بعد منافق ہو گئے۔ بعض مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا دین کو ہنسی اور کھیل بنانا ہے، یعنی بت پرست مشرک جو اہل کتاب سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ خدا کے دشمنوں سے دوستی کرنا ایماندار کا کام نہیں۔ شان نزول: قلبی کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہود ہنستے اور تمسخر کرتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صدی کا قول ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا۔ ایک شب اس کا خادم آگ لایا، وہ اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے۔ آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا۔ جو ایسا سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اذان نص قرآنی سے بھی ثابت ہے۔ شان نزول: یہود کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ انبیاء میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا، اور جو حضرت ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب و اسباط پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ و موسیٰ کو دیا گیا، یعنی توریت و انجیل اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، سب کو مانتا ہوں۔ ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے جو عیسیٰ کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس برحق دین والوں کو تو تم محض اپنی اناد و عداوت ہی سے برا کہتے ہو، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے لعنت اور غضب فرمایا، اور آیت میں جو مذکور ہے وہ تمہارا حال ہوا تو بدتر درجے میں تم خود ہو، کچھ دل میں سوچو، صورت مسخ کر کے، اور وہ جہنم ہے۔ وہ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام مقدس کو پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے، سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے ہر روز کی طرح آج بھی یہی استدعا ہے کہ آپ اس کلام مقدس کو ختم نبوت کے صدقے ہر امتی کے اوپر، ہر کلمہ گو جس نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کلام مقدس کی میسج کو آپ ضرور ہر کان تک پہنچائیں، جو اس دنیا کے اوپر آیا ہے اس تک پہنچائیں۔ تو آپ کے جو جتنے کلمہ گو ہیں آپ پر یہ ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کے اندر میں اپنا
جس حد تک بھی میں اپنی کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے اوپر بھی یہ فرض ہے، آج کی جو ہم نے تلاوت فرمائی ہے اور اس کے جو کل آ رہی ہے اس کے اندر، اور اس میں بڑا واضح یہ آ رہا ہے کہ جو برائی کے کاموں سے روکیں اور اچھائی کے کاموں کی طرف آپ راغب کریں، تو آپ ضرور اس کے اندر اپنا صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، اور جب آپ کی انشاءاللہ کیونکہ جانا حق کرا ہے، انشاءاللہ آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ صدقہ جاریہ جائے گا، جو ضرور دن قیامت آپ کی شفاعت کے لیے بالکل ضرور جھگڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی شفاعت کے انشاءاللہ مستحق ٹھہریں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ معزز ناظرین جو مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے، آپ کے کاروباروں میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اور آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک فرمائے، نیک کرے، اور آپ کی ہر قسم کی اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔